اللہ نصیب فرمائے ہمیں وہ جنت جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اس کے حبیب کا دیدار ہے، انبیاء کے جلوے ہیں، صحابہ کا دیدار ہے، اولیاء کا دیدار ہے، اور دائمی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی راحتیں ہیں۔ اس جنت کی آرزو تمنا تو عام طور پر ہوتی ہے، کیا اس جنت میں جانے والے کام بھی ہم کر رہے نہیں کر رہے؟ تو ماں باپ کی خدمت، کہتے ہیں نو گینس نو پینس نو گینس، نہیں جب تک خدمت نہ کریں، کچھ ہمت نہ کریں، تو بغیر تکلیف کے راحت نہیں ملتی، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جنت حاصل کرنی ہے، ایسی مل جائے گی، مفت میں مل جائے گی۔ کیسے ملے گی؟ سنیں، ماتے پیو نے دوویں سجنوں رب دا مٹھا میوا، ماں اور باپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سویٹ فروٹ ہے، میٹھا پھل ہے۔ ماتے پیو نے دوویں سجنوں رب دا مٹھا میوا، جس نے جنت جانا ہووے، کر لے دعا دی سیوا، جس نے جنت جانا ہووے، کر لے دعا دی سیوا۔ تو جس نے پیراڈائز میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو وہ کیا کرے؟ ماں باپ کی سیوا کرے، خدمت کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، یعنی دنیا میں سزا نہیں دیتا، قیامت کے روز دے گا، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ پاک جیتے جی پہنچاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تنگ کرنا، یہ اللہ کی ناراضی کی صورت میں جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو دو باتیں ہمیں اس حدیث پاک سے سیکھنے کو ملیں کہ اولاد کو اپنی ماں کا دل خشک کر کے دعائیں لینی چاہیے، اور ماں کی دعا جنت کی ہوا انشاءاللہ۔ اور ماں کی باپ کی نافرمانی، استغفر اللہ، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اچھا، اب ماں اور باپ کو کیا چاہیے؟ بالخصوص ماں کو اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ایسی دعا کریں کہ اس کی دنیا آخرت سنور جائے۔ اس کی ہلاکت کی دعا کرنی ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کر دیں، نیک بننے کی دعا کر دیں، کیوں بربادی کی دعا کی جائے؟ بہرحال اولاد کو بچنا ہے کہ ماں ناراض ہو کر بد دعا کرے۔ واقعی اولاد اتنی تنگ کرتی ہے بعض اوقات کہ ماں پھر وہ بے بس ہو کر بد دعا کر دیتی۔ ایک شخص تھا، اس کو اس کی ماں نے آواز دی، اس نے جواب ہی نہیں دیا، تو ماں نے ناراض ہو کر بد دعا دی، تو وہ شخص گونگا ہو گیا،
استغفر اللہ، بولنے کی قوت اس کی سلب کر لی گئی. تو دنیا میں بھی یہ ماں باپ کی نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے. تو اب وہ ماں باپ، بالخصوص ماں جو اولاد کو کہتی تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو پھٹ پڑے، تجھے کوڑ نکلے، تیرا جنازہ آئے گھر پر، اگر واقعی آ گیا نا تو سب سے زیادہ ٹینشن بھی ماں کو ہی ہونی ہے. تو کیوں بد دعا کی جائے، ہدایت کی دعا کر لی جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 3009، 3009، فرمایا تم اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ کریم سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول فرما لے. تو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور اولاد کو، ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں وہ تنگ آ کر بد دعا نہ کر دیں. اور اب وہ اولاد کہ ماں پکارتی رہے اور جواب ہی نہیں دیتے، تو ان کو ڈر جانا چاہیے کہ دیکھیں اس نے جواب نہیں دیا تو ماں نے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا. اور یاد رکھیے، اگر ماں باپ آواز دیں اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو، اس کا مدر کو، فادر کو اس کا علم نہیں ہے، تو اگر وہ پکاریں اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے تو نماز توڑ کر بھی جواب دینا ہوگا. بہر شریعت میں یہ لکھا ہے. ہاں، وہ نفل نماز اب اس کا اعادہ جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا اور یہ واجب ہوگا. تو ماں باپ کو نو لفٹ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور عذاب نار کی حقداری ہے. اور ماں تو بتقاض بشریت اس کو بھی ناراضی ہوتی ہے اور اس کا بھی دل جلتا ہے اور پھر بد دعا نکل ہی جاتی ہے. امیر علیہ سنت نے اس رسالے کے اندر، سمندری گنبد جو رسالہ ہے، اس میں بخاری شریف کی حدیث پاک کی حکایت ایک اسرائیلی بزرگ کی لکھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا. ماں آئی تو ماں نے آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا. اب کہنے لگا نماز پڑھوں یا ماں کی بات کا جواب دوں. پھر ماں کی آواز آئی تو جواب نہیں دیا. تو پھر کیا ہوا کہ ماں نے بد دعا دی، یا اللہ عز و جل اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی فاحشہ بد چلن عورت کا منہ نہ دیکھے. ماں بد دعا دے کے چلی گئی. جریج، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 2550، 2550. اب کیا ہوا، جریج ایک دن اپنے عبادت خانے میں تھا، ایک عورت نے کہا کہ میں اسے بہکا دوں گی. چنانچہ وہ آ کر جریج سے باتیں کرنے لگی، لیکن جریج نے، اس عبادت گزار شخص نے انکار کیا. آخر وہ عورت ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. چنانچہ اب اس عورت نے ایک بچہ جنا اور اسے جریج سے منسوب کر ڈالا، یعنی یہ کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. اب لوگ اس عبادت گزار شخص کے پاس آئے. اب لوگوں نے غصے میں آ کر اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، باہر نکال دیا، اسے برا بلا کہا. جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آیا
کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ حالانکہ دودھ پیتا تھا وہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے. تو اب لوگ بڑے متاثر ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارا عبادت خانہ اب سونے کا بنائیں گے. اس نے کہا نہیں، ویسا ہی مٹی کا بنا دو. تو آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے، مگر جب ماں کی بددعا لگی تو یہ آزمائش میں آ گیا. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ دودھ پیتا بچہ ان کی گواہی میں بول پڑا، حضرت جریج کی. اب جریج جو ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نماز پڑھ کر دعا کی. تو اس میں ایک بات سیکھنے کو یہ بھی ملی کہ ہمیں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کی ٹینشن ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور رب کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہماری مشکل ٹل جائے گی. دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بزرگ جو ہیں انہوں نے نیت کی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جانے کا. ماں راضی نہیں تھی کہ میرا بیٹا مکے جائے. اس بزرگ نے بڑی منت سماجت کی مگر ماں راضی نہیں ہوئی. اب یہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے بزرگ جو ہیں یہ روانہ ہو گئے. ماں نے گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلایا، اس پر عذاب نازل کر. اللہ اکبر. یہ بزرگ رات کے وقت ایک شہر میں پہنچے، عبادت کے لیے مسجد میں گئے. اسی رات ایک چور کسی کے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے مالک کو چور کے آنے کا پتہ چلا. اب چور مسجد کی طرف بھاگا. لوگوں نے چور کا پیچھا کیا تو چور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر غائب ہو گیا. اب لوگ یہ سمجھیں کہ وہ چور مسجد میں ہی ہوگا، اندر چلے گئے. وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو لوگوں نے ان کو پکڑ کر شہر کے حاکم کے پاس پیش کر دیا. حاکم شہر نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیں، ان کے پیر کاٹ دیں اور ان کی آنکھیں نکال دیں. اللہ اکبر. اب ان بزرگ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں اور شہر میں اعلان کیا گیا یہ چور کی سزا ہے. بزرگ فرمانے لگے یہ مت کہو کہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو یہ ماں کی اجازت کے بغیر طواف کعبہ کا ارادہ کرنے والی کی سزا ہے. لوگوں کو پتا چلا یہ تو بزرگ ہیں. اب ان کے حال سے واقف ہے تو لوگ رونے لگے اور انہیں عبادت خانے لا کر چھوڑ گئے. ان کی ماں عبادت خانے کے اندر دعا کر رہی تھی، اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے تو اسے میرے پاس لوٹا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں. بزرگ نے صدا لگائی، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، آنکھیں نکال دی گئیں. میں بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلائیے. اب بیٹے کو پتا نہیں کہ اپنے ہی دروازے پر صدا لگا رہا ہے، آنکھیں تو نکال دی گئی تھی.
اور نہ ماں کو پتا چلا کہ یہ بھوکا مسافر میرا بیٹا ہے. تو ماں نے کہا دروازے کے پاس آؤ. تو کہا میرے پاس پیر نہیں کیسے آؤں؟ ماں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ. کہا میرے پاس ہاتھ نہیں کیسے ہاتھ بڑھاؤں؟ ماں نے کہا اگر سامنے آ کر تجھے کھانا کھلاؤں تو میرے اور تیرے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی، مجھے پردہ ہے تیرے سے. اب وہ بزرگ کہنے لگے آپ خوف نہ کریں، میری آنکھیں بھی نہیں ہیں. اب ان بزرگ کی ماں نے ایک روٹی اور پیالے میں پانی، ٹھنڈا پانی لا کر پیش کیا اور کھلایا پلایا. وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور اپنا چہرہ ماں کے قدموں میں رکھ دیا. ہو گئی نافرمانی، ہو گئی غلطی. اب ماں سے معافی مانگنے میں کیا دیر ہے؟ کیوں شرم آتی ہے؟ اپنی ماں ہے بھائی. برحال ان بزرگوں نے ماں کے قدموں پر اپنا چہرہ رکھا، کہا ماں میں آپ کا نافرمان بیٹا ہوں. اب ماں نے پہچانا تو ماں رونے لگی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ جب حال اتنا برا ہو گیا تو میری اور اس کی روح قبض فرما لے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو. ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ماں بیٹے دونوں کی روح قبض ہو گئیں. اللہ 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 اللہ. آپ نے سنا ماں کی دعا جنت کی ہوا اور ماں کی بد دعا اللہ اللہ. کیسی آزمائش ہوئی. ماں کو راضی کیے بغیر سفر مکہ تھا تو ماں ناراض ہوئی، منع کیا اور نہیں مانے تو دیکھیں ماں کی بد دعا سے انجام کیا ہوا. ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی. یاد رکھیے جب نفلی حج کرنا ہو تو ماں سے اجازت لے کر جانا چاہیے. فرض حج ہو گیا، اب ماں باپ منع کریں گے تو اب ان کی بات ماننا ضروری نہیں. تو نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں یہ ماں باپ کو جو دل دکھاتی ہیں یا دل دکھاتے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ بیان بالخصوص یو کے اور ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ کے جامعۃ المدینہ اور یو کے کی اسلامی بہنیں جو جامعۃ المدینہ والیاں ہیں ان میں ہو رہا ہے. تو دنیا بھر میں یہ ماں باپ کے دل دکھانے کا سلسلہ ہے، ماں باپ کو ناراض کرنے کے سلسلے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کے حالات ہیں. اللہ بچائے. تو ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ماں کی بالخصوص نافرمانی اور اگر اس نے بد دعا کی تو بربادی مقدر ہو سکتی ہے. یہ سمندری گنبد رسالہ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، اس میں ایک بزرگ کا بیان لکھا ہے امیر اہل سنت نے. حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبع تابعی بزرگ گزرے ہیں. ان کی ڈیتھ ہوئی 148 سن ہجری میں 148 میں. کسی محلے سے گزر رہے تھے یہ بزرگ. اس محلے کے ایک طرف قبرستان تھا، گریو یارڈ تھا. عصر کے بعد ایک قبر شک ہوئی تو ایک آدمی نکلا جس کا سر کھڈے جیسا تھا، اللہ کی پناہ، اور باقی جسم جو تھا وہ انسانی تھا. اس نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالی اور پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی. ایک اولڈ ایج وومین، ایک بڑی بھی وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، دھاگا بنا رہی تھی. تو ایک خاتون نے ان بزرگ سے حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا بڑی بھی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو قبر والا ہے اس کی ماں ہے. قبر والا کون؟ جو قبر پھٹی اور نکلا اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح اس نے آواز نکالی، یہ اس کی ماں ہے. یہ مرنے والا شرابی تھا.
شام کو گھر آتا تو ماں کہتی بیٹا اللہ سے ڈر، کب تک اس ناپاک کو پیے گا، کب تک تو شراب پیے گا؟ جواب دیتا گدھے کی طرح ڈھنچو کرتی رہتی ہے تو اس شخص کا انتقال ہوا عصر کے بعد. جب سے فوت ہوا ہر روز ڈیلی بعد عصر اس کی قبر پھٹتی اور 3 بار گدھے کی طرح چلاتا ہے، پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی. اللہ کی پناہ. دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. ماں باپ کی دل آزاری، رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث بن سکتی ہے. حدیث پاک میں ہے عذاب القبری حق، قبر کا عذاب حق ہے، اور کبھی کبھی اس کے مناظر دنیا میں دکھائے جاتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کی جائے. اعلی حضرت فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے. آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں. جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا فرض قبول نہیں ہوگا، نفل قبول نہیں ہوگا، کوئی نیک عمل بالکل بھی قبول نہیں ہوگا. اور عذاب قبر، عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی. مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف. اور یاد رکھیے مدر یا فادر یعنی ماں باپ، پیرنٹس جو ہیں اگر نان مسلم ہیں، کافر ہیں، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. مثلا بار شریعت میں ہے کہ کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہے اور یہ کہے کہ مجھے بت خانے پہنچا دے تو نہ لے کر جائے. اگر یہ کہیں وہاں سے مجھے لے آئیں تو اب لا سکتا ہے. اب وہ نادان جو ماں کو گالی دیتے ہیں، باپ کو گالی دیتے ہیں، ہاں ایسے بے وقوف بھی پائے جاتے ہیں، وہ سنیں. بار شریعت میں صدر الشریعہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں. اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی ماں کو، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں صحابہ جنہوں نے عرب کا جہالت کا زمانہ دیکھا تھا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے، اور یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مراد بتائی کہ دوسروں سے گالی دلوانا ہے. اور اب وہ زمانہ آ گیا استغفر اللہ کہ اب ایسے نافرمان پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں کرتے. اللہ کی پناہ. تو جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں سنیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے دیکھے. تو پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی الذین یشتمون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آگ کی شاخوں سے لٹکایا گیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا،
ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ امیر علیہ سنت نے نقل کیا، جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے آئیں گے جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ عذاب قبر حق ہے نا، ابھی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی۔ تو یاد رکھیے، الزواجر عن اقتراف الکبائر، جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 اور جلد 2 کی صورت میں کیا ہے، اس میں لکھا ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غور تو کریں، جس کی پسلیاں ایک دوسرے جیسے دیکھیں انگلیاں ایک دوسرے میں ہیں، اس طرح اس کی پسلیاں پیوست ہو جائیں، اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ، اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ تو ابھی تو احساس نہیں ہوتا، ماں کو باپ کو برا کہہ دیا بڑے مزے سے، استغفر اللہ، کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، تو لگ پتا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، جو ماں باپ کو ستانے والے ہیں یاد رکھیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس، نمبر 3 مردانی وضع بنانے والی عورت۔ جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اپنے گھر کی عورتوں، بہن بیٹی، ماں، بچوں کی امی، ان پر غیرت نہیں کھاتا کہ وہ بے پردگی کرتی ہیں، غیر عورتوں سے ملتی ہیں، تو وہ دیوس ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح وہ عورت جو جینٹس اسٹائل بناتی ہے، جو مردوں کا انداز اختیار کرتی ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے یہ رسالہ جو میرے ہاتھ میں آپ یہ پڑھیں۔ اس طرح ماشاءاللہ نگرانی شورا کا بہت زبردست بیان ہے ماں باپ کے حقوق، اور امیر علیہ سنت نے اعتکاف رمضان میں 1430 میں والدین کے نافرمانوں کا انجام یہ جو بیان کیا تھا وہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے خوب عبرت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا، احترام کرنے والا بنائیں، اور ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اب بھی ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو سارے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ماں باپ کو راضی کریں کہ جی ابھی شبرات پر راضی تو کیا تھا، معافی تو مانگی تھی، تو دوبارہ مانگیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور ماں باپ کے سامنے عاجزی نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ تو بالخصوص ماں کو پاؤں پکڑ کے راضی کریں فوراً، جن کو یہ لگتا ہے کہ میری ماں ناراض ہے، اور راضی بھی ہے تو بار بار اب آپس میں تو کہیں ایکسکیوز می، سوری، معاف کیجئے گا، ارے معاف کیجئے گا، تو ماں کو کہنے میں کیا ہے، باپ کو کہنے میں کیا ہے؟ تو ماں باپ ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ان کا ادب کرنے کا، احترام کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا۔ تو ماہ رمضان کی آمد ہے، ان کا دل دکھایا تو ان کو راضی کریں، اور اللہ پاک ہمیں خیر کے ساتھ رمضان سے ملا دے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ پاک ہمیں خیر سے رمضان سے ملا دے، اور رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات جمع کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ دعوت اسلامی کے کم و بیش 537 جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات ہیں، اور دنیا بھر میں موجود ہیں۔ پاکستان میں یہ تعداد میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہیں،
اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اخراجات کی حاجت ہوتی ہے. اب دعوت اسلامی کے اخراجات ہزاروں سے لاکھوں اور پھر کروڑوں اور اربوں میں چلے گئے. تو تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جب مدنی عطیات جمع کریں گے پھر ہی کہیں جا کر مدنی عطیات کا اور اخراجات کا سلسلہ پورا ہوگا. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. مدنی دوپہر 3 بجے دیکھیے سلسلہ لبیک. پیغام ہو، دین کا پیغام ہو. شام 4:30 بجے دیکھیے سلسلہ شان نزول. تو کی لائے گا گھر گھر. شام 6:15 بجے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست. والہانہ ہونا پیار. بعد از مغرب دیکھیے سلسلہ محبت میں اپنی گما یا الہی براہ راست. غام ہو مدنی. رات 7:45 بجے دیکھیے سلسلہ دارالفتہ اہل سنت براہ راست. غام ہو عام دنیا. رات 8:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. دین کا پیغام ہو مدنی چینل. رات 9:15 بجے دیکھیے سلسلہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول. گئے بہار مدنی چینل سے ہمیں. رات 9:10 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی سفر نامہ براہ راست. مدنی چینل کے سبب نے مدنی چینل پر دعوت عام ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے.